ہندو اور عام مسلمان نہیں جانتا کہ دونوں مذہبوں میں موجود ہے. کوشش کروں گا کچھ اور یکسانیت کا ذکر کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, نشے والی چیزیں, شراب اور جوا, والانصاب والازلام, بت پرستی, فال کھولنا, رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کی حرکت ہے, فاجتنبوا لعلکم تفلحون, اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشے والی چیز, شراب, جوا, بت پرستی, فال کھولنا, یہ شیطان کی حرکت ہے, اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پائے. اب ہم دیکھیں گے ہندو دھرم کی کتابوں میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں منوسمرتی پاٹھ نمبر 9 شلوک نمبر 235 میں لکھا ہے, پنڈت کا قتل کرنے والا, شراب پینے والا, چوری کرنے والا اور اپنے گرو کے شادی کے بستر کو خراب کرنے والا, یہ چاروں لوگ بڑے گناہ کر رہے ہیں, بہت بڑی گناہ کر رہے ہیں. اور آگے لکھا ہے منوسمرتی میں پاٹھ نمبر 9 شلوک نمبر 238 میں, یہ لوگوں کو بڑی سزا ملنا چاہیے. کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں کھانا کھانا چاہیے, کوئی بھی ان کے لیے قربانی نہیں دینا چاہیے, کوئی بھی ان کے لیے پڑھنا نہیں چاہیے, کوئی بھی ان سے شادی نہیں کرنا چاہیے, اور ان لوگوں کو سارے مذاہب سے باہر ڈھکل دینا چاہیے, ایکس کمیونیکیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ دنیا بھر گھومے. آگے لکھا ہے منوسمرتی میں پاٹھ نمبر 11 شلوک نمبر 55 میں, جو پنڈت کا قتل کرتا ہے, شراب پیتا ہے, چوری کرتا ہے, اپنے گرو کے شادی کے بستر کو خراب کرتا ہے, چاروں قسم کے لوگوں, یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اور جو بھی ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے وہ بھی گناہ کر رہا ہے. آگے لکھا ہے منوسمرتی میں پاٹھ نمبر 11 شلوک نمبر 94 میں, شراب گندگی سے بنتی ہے, اسی لیے کوئی بھی پنڈت, کوئی بھی راجا اور عام انسان شراب نہیں پینا چاہیے. شراب ہندو دھرم کی کتابوں میں کئی جگہ لکھا ہے کہ حرام ہے, کئی جگہ, اور بھی جگہ لکھا ہے. مثال کے طور پہ منوسمرتی پاٹھ نمبر 7 شلوکا نمبر 47 to 50 میں, منوسمرتی پاٹھ نمبر 9 شلوکا نمبر 225 میں, منوسمرتی پاٹھ نمبر 11 شلوکا نمبر 151 میں بھی لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. رگ وید کتاب نمبر 8 پاٹھ نمبر 2 منترا نمبر 12 میں بھی لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. رگ وید کتاب نمبر 8 پاٹھ نمبر 21 منترا نمبر 14 میں بھی لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. ابھی ہم تذکرہ کریں گے جوئے کے بارے میں ہندو دھرم کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. جب ہم پڑھتے رگ وید کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 34 منترا نمبر 3 میں, اس میں لکھا ہے کہ جوئے کھیلنے والا, جواری, وہ کہتا ہے میری پتنی مجھ سے ناراض ہے, میری والدہ, میری ماتا مجھ سے نفرت کرتی ہے, اور لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اور آگے لکھا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 34 منترا نمبر 13 میں کہ جوا مت کھیلو لیکن کھیتی کرو, اور جو بھی آپ کمائیں گے اس میں خوش رہو. آگے جب ہم پڑھتے منوسمرتی, اس میں لکھا ہے پاٹھ نمبر 7 میں شلوک نمبر 50 میں, جوا کھیلنا, شراب پینا, عورتوں کے پیچھے بھاگنا اور شکار کرنا, یہ چاروں بڑے گناہ ہیں. اور جوا کھیلنا حرام کئی جگہ لکھا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. منوسمرتی پاٹھ نمبر 9 شلوکا نمبر 221 to 228, منوسمرتی پاٹھ نمبر 7 شلوکا نمبر 47, منوسمرتی پاٹھ نمبر 9
श्लोका नंबर 258 to 262 कई जगह लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। फाल खोलने के बारे में, ज्योतिषगिरी के बारे में भी लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति में लिखा है पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 to 262 में कि झूठ बोलना, फाल निकालना और लोगों को बेवकूफ बनाना ज्योतिषगिरी से यह हराम है, और राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 में, अपनी जायदाद का इस्तेमाल मत करो रिश्वत देने के लिए। रिश्वत इस्लाम में हराम है, और इसका जिक्र मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 258 to 262 में भी है। यहां लिखा है कि गलत तरीके से पैसे बनाना और रिश्वत देना हराम है। राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक।